رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين. على محب الغرباء الفقراء المساكين رحمة للعالمين. رسول الثقلين امام الحرمين جد الحسن والحسين صاحب قاب وقوسين امامه مشارق ومغارب وبدن الصابر ولسان الذاكر وقلب الشاكر والأمهات الطواهر الذين ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجلالتهم وولايتهم وشجاعتهم وتشهم أجمعين. فاتح باب خیبر قاتل مذہب و اندر شافعی و محشر و مالک حوض کوثر غالب کل غالب غالب کل غالب علی بن ابی طالب. بلال حبشی کو برہنہ لٹایا جاتا ہے، ظالم تازیانے مارتا ہے کہ یہ جو رنگ اس کے اوپر چڑھ گیا ہے کسی بھی طریقے سے یہ رنگ اتر جائے، مگر میرے عزیزو یقین کر لیجیے ادھر سے تازیانے پڑ رہے ہیں، ادھر بدن پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں، مگر بلال کی زبان سے ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، احد احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر بلالی صورت میں ایمان الہی اتر آتا ہے تو وہ سب سے بڑا بلال ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اسلام کی نگاہ ہمارے کردار پر ہے، ہمارے دولت پر نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد بلند ترین صلوات پڑھے محمد. اور میرے عزیزو یہی وجہ ہے کہ اسلام کی نگاہ، اللہ کی نگاہ، آل محمد کی نگاہ ہماری دولت پر نہیں ہے. امام ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا طور طریقہ کیسا ہے، ہمارا چال چلن کیسا ہے. امام ہماری دولت کو نہیں دیکھتے. وہ ایک الگ بات ہے ہمارے پاس 4 پیسہ کیا آ گیا ہم اپنے کالر کو اونچا کر کے چلنے لگتے ہیں، لیکن امام کی نگاہ رسول کی نگاہ ہماری دولت پر نہیں ہے، ہمارے کردار پر ہے. ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا طور طریقہ کیسا ہے، ہمارا چال چلن کیسا ہے. وہ امام ہماری دولت کو کیا دیکھیں گے جو ہاتھ کے دھومن کو جواہرات بنا دے. وہ امام ہماری دولت کو کیا دیکھیں گے جو ہاتھ کے دھومن کو جواہرات بنا دے. امام کی نگاہ ہمارے کردار پر ہے، ہمارے طور طریقے پہ ہے، ہمارے چال چلن پہ ہے. ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا طور طریقہ کیسا ہے، ہمارا چال چلن کیسا ہے. یہی وجہ ہے گریز دیکھیے گا تقریر کا، یہی وجہ ہے اچھی آواز والے رہ گئے جنہیں اپنے لب و لہجے پہ نام تھا، جنہیں اپنی خوبصورتی پہ نام تھا، یہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے. لیکن حبش کا رہنے والا بلال حبشی رسول نے مقام اذان پہ لا کے کھڑا کرنے والا اسلام کردار دیکھتا ہے، خوبصورتی نہیں دیکھتا. اسلام کردار دیکھتا ہے، اسلام خوبصورتی نہیں دیکھتا. رنگ الہی اس قدر چلتا ہے کہ ظالم تھک جائے مگر یہ رنگ الہی نہ اتر جائے. توجہ چاہ رہا ہوں آپ مجھے بڑی حیرتی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، میں جملہ حوالے کر رہا ہوں. رسول نے بلال حبشی کو مقام اذان پہ لا کے کھڑا کر کے بتلایا اسلام کردار دیکھتا ہے، خوبصورتی نہیں دیکھتا. اب آج کوئی ہماری طرف تانا کشی نہ کرے، آپ بنا کی تعریف کیوں نہیں کرتے، آپ بنا کی تعریف کیوں نہیں کرتے. ارے ہمیں اسلام نے مزاج بتایا کرداروں سے پیار ہوتا ہے، رشتہ داری سے پیار رشتہ داری سے پیار نہیں. رسول نے مقام اذان پہ لا کے کھڑا کر کے بتلایا اسلام کردار
دیکھتا ہے، اسلام خوبصورتی نہیں دیکھتا۔ اور ایک جملہ اور میں عرض کر دوں کہ کل تک بلال عرب والوں کے یہاں نوکری کرتے تھے، ہر ایک آدمی بلال سے کام کرواتا تھا، بلال یہ کر دو، بلال یہ کر دو، بلال یہ کر دو۔ بلال سب کی آواز میں دوڑتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ قدرت کا بھرپور تماچا ہے عرب والوں کے رخسار پر کہ کل تک بلال سب کی آواز میں دوڑتے تھے، آج بلال کی آواز بتلایا جاتا ہے کہ اسلام کردار سے پیار کرتا ہے۔ اسلام کو تمہاری دولت، ثروت، شہرت، عہدہ، منصب کچھ بھی نہیں چاہیے، اسلام کو تمہارا کردار چاہیے۔ اگر تم ان ایام اعزاں میں، ان 10 دنوں میں بھی اگر تم اپنے کردار کو نہ بنا پائے تو تم سے اور ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ نام کے آگے مولائی حسینی لکھنے سے کوئی حسینی اگر ہو جاتا تو بہت پہلے کے لوگ حسینی ہو جاتے۔ کردار بناؤ میری قوم کے نوجوانوں، اور میں یہیں سے گزارش کرتا ہوں ایک جملہ کہ اسلام کردار سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک ضعیفہ ہے، ایک بوڑھی عورت ہے جو مکے جاتی ہے، مکے کی رہنے والی ہے، روزانہ جنگل جاتی ہے اور جنگل جا کے لکڑیاں چنتی ہے، اکٹھا کرتی ہے۔ جب شام ہوتی ہے ان ساری لکڑیوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے بوجھ بناتی ہے۔ روزانہ یہ ضعیفہ اپنے سر پہ رکھ کے آدھا بازار میں بیچ دیتی ہے، آدھے سے اپنے گھر کا گزارا بسارا کرتی ہے۔ یہ مکے کی ایک ضعیفہ ہے، ایک عورت ہے، اس کا روزانہ کا یہی دستور ہے، یہی طریقہ ہے کہ یہ روزانہ جنگل جا کر لکڑیاں چنتی ہے، بوجھ بنا کے اپنے سر پہ لاتی، آدھا بازار میں بیچتی ہے، آدھا اپنے گھر میں جا کے جلا دیتی ہے۔ روزانہ کا دستور تھا۔ ایک دن پورے دن لکڑیاں اکٹھا کی، شام میں بوجھ بنایا، چاہتی یہ ہے کہ یہ بوجھ اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لے، ضعیفی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ توجہ میری قوم کے نوجوانوں، ضعیفی نے ساتھ چھوڑ دیا، نقاہت نے ساتھ چھوڑ دیا، بڑھاپے نے ساتھ نہ دیا۔ انتظار کرنے لگی، بوجھ زمین پہ رکھ کے بیٹھ گئی کہ کوئی آئے۔ آپ مجلسی لوگ ہیں، جملے سمجھتے ہیں، توجہ ذرا۔ انتظار میں بیٹھی ہے کہ کوئی آئے جو یہ بوجھ میرے سر پہ رکھے اور میں اپنے گھر کو چلی جاؤں۔ انتظار میں بیٹھی ہے، اچانک ایک غار حرا سے ایک نور چمکا۔ توجہ، کردار دیکھیے گا۔ اچانک غار حرا سے ایک نور چمکا، عقل اول، حسن اول، تعبیر اول، تنظیم اول، مزمل، مدثر، یاسین، کملی اڑنے والا حبیب۔ خدا کے بعد جو ذات واجب الاحترام ہے وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ ایک بیت غار حرا سے ایک نور چمکا، خوبصورت انسان ضعیفہ کے سامنے نظر آیا اور آ کے کہنے لگا، خیریت کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ توجہ کراؤ، خیریت کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ کہا اصل میں روزانہ میں یہ بوجھ سر پہ رکھ کے لے جایا کرتی تھی، آج ضعیفی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آنے والے انسان نے پوچھا، بوجھ نہیں اٹھا پا رہی ہو تو کیا میں اٹھا دوں؟ اور میرے عزیزو، اس واقعے سے پہلے ایک جملہ اور سن لیجیے گا۔ ابھی یہ تو حالات کی مجبوری رہی کہ باہر نہیں جانا ہوا، ورنہ حیدرآباد جیسی زمین پہ مجھے خود ایک عزادار نے بتلایا کہ رات کے سناٹے میں کوہے مولا علی سے آ رہا تھا، مولانا صاحب نیچے اتر کے، اور مجھے جو ہے وہ کوہے امام زمان اور کوہے بی بی فاطمہ پہ جانا تھا۔ اچانک مجھے ایک جوان لڑکی روڈ پہ دکھ گئی، اس نے مجھے ہاتھ دیا، میں نے کہا خیریت؟ کہا ہاں، کہاں جا رہے؟ کہا میں اپنے گھر پہ جا رہا ہوں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں تو شیعہ ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے اپنے ساتھ بٹھا دیجیے اور وہاں اتار دیجیے گا۔ اب راستے بھر یہ پیچھے بٹھا کے گاڑی چلا رہا ہے،
لیکن یہ سوچ رہا ہے کہ اس نے مجھ سے نہ میرا نام پوچھا ہے نہ کچھ پوچھا ہے، بس مجھ سے یہ پوچھا کہ تم ہو کون۔ اس کے یہ سوال پورے راستے جو ہے وہ ذہن میں رہا۔ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے نال مبارک پہ اس لڑکی کو چھوڑا تو میں نے پلٹ کے پوچھا ایک جواب مجھے دے دیجیے، آپ نے مجھ سے میرا نام نہیں پوچھا، ایسے سناٹے میں آپ نے مجھ پہ اعتبار کیسے کر لیا؟ کہا جیسے ہی آپ نے شیعہ کہا میں سمجھ گئی کہ شیعہ خیانتدار نہیں ہوتا، امانتدار ہوتا ہے۔ میں نے جملہ کہا اپنی ذمہ داری کو پہچانو میری قوم کے بعد۔ یہ کردار آل محمد ہے جو ہمارے جوانوں میں پایا جانا چاہیے۔ آنے والے انسان نے کہا کیا میں یہ بوجھ اٹھا دوں؟ ضعیفہ ہے، کہنے لگی آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ ہمارا دل ہی نہیں چاہتا، لیکن ضرورت مند ہوں، اٹھوا دیجئے۔ میری طرف دیکھیے، ادھر سے حسن اول نے بوجھ اٹھانا شروع کیا، اٹھاتے اٹھاتے محسوس ہو گیا کہ ضعیفہ نہ اٹھا سکے گی، اپنے سر پہ رکھ لیا۔ کردار آل محمد ہے، اپنے سر پہ رکھ لیا، چلو میں چھوڑے دیتا ہوں۔ آگے آگے حسن اول جا رہا ہے، پیچھے پیچھے ضعیفہ جا رہی ہے۔ ضعیفہ کے گھر پہ جانے کے بعد لکڑیوں کا بوجھا زمین پہ رکھ کے پیغمبر اسلام چلنا چاہتے ہیں۔ ضعیفہ نے کہا اے مرد حسین ٹھہر جا، میں تجھے کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ اس روح سے واقعہ آپ نے نہ سنا ہوگا، ایک مرد حسین ٹھہر جا، میں تجھے کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ جو دنیا کو نصیحت کرنے آیا تھا وہ ضعیفہ کی نصیحت کو سننے لگا۔ گویا کہ پیغمبر نے بتلایا یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کہہ کیا رہا ہے۔ اے مرد حسین ٹھہر جا، میں تجھے کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ حسن اول، تعبیر اول، تنزیل اول ایک ضعیفہ کی عورت کو بغور سننے لگا۔ اس نے کہا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، یہ بوجھ اپنے سر پہ رکھ کے یہاں پہ لایا ہے۔ میں تجھے ایک بات سمجھاتی ہوں، اس مکے میں ایک محمد نام کا آدمی آیا ہے۔ اس مکے میں محمد نام کا ایک آدمی آیا ہے، ذرا اس سے ہوشیار رہنا۔ اس مکے میں محمد نام کا ایک سلوات پڑھے محمد والے ارے سلوات سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کہتی ہے مرد حسین ٹھہر جا، میں تجھے کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ کہا سنو، اس مکے میں محمد نام کا ایک آدمی آیا ہے، ذرا اس سے ہوشیار رہنا۔ میں نے سنا ہے جو اس کی سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں بچا، اس مکے میں محمد نام کا آدمی آیا ہے، ذرا اس سے ہوشیار رہنا۔ میں نے یہ سنا ہے جو اس کی سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ آنے والے انسان نے کہا اے ضعیفہ، تو جس محمد کی بات کر رہی ہے وہ محمد نہیں، جس محمد کی بات کر رہی ہے وہ محمد میں ہی ہوں۔ توجہ چلو، مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں۔ ضعیفہ نے کہا اچھا وہ محمد آپ ہی ہیں، تو ایک بات بتلا دیجئے، یہ جو ابھی آپ نے میرے ساتھ کیا ہے یہ آپ کی عادت ہے یا آپ کے مذہب کا اصول؟ یہ جملہ آپ کو برس تک یاد رہے گا۔ یہ جو ابھی آپ نے عمل میرے ساتھ کیا ہے، یہ جو آپ لکڑیوں کا بوجھا وہاں سے لا کے میرے گھر پہ رکھ دیا ہے، یعنی دوسروں کی مدد کرنا، یہ آپ کی عادت ہے یا آپ کے مذہب کا اصول؟ پیغمبر نے کہا دوسروں کی مدد کرنا یہ ہماری عادت نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کا اصول ہے۔ جیسے ہی پیغمبر نے کہا یہ ہمارے مذہب کا اصول ہے، ضعیفہ نے کہا پھر دیر نہ کریے، کلمہ پڑھائیے، میں ضعیفہ سے ایک بات کہوں گا، اے ضعیفہ اگر تجھے کلمہ پڑھنا تھا تو پہلے ہی پڑھ لیتی، یہ تم نے کیوں پوچھا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا یہ آپ کی عادت ہے یا آپ کے مذہب کا اصول؟ ضعیفہ کہے گی میں ان سے یہ بتلانا چاہتی ہوں اگر ان کی عادت ہوتی تو انسان کے بدلنے سے عادت بدل جاتی ہے، مذہب کا اصول نہیں بدلتا، مذہب کا اصول نہیں بدلتا۔
اب ایک جملہ کہوں گا اور یہی سے تقریر کو گریز کر رہا ہوں، دوسروں کی مدد کرنا یہ ہماری عادت نہیں ہے، ہمارے مذہب کا اصول ہے۔ عادت بدل جاتی ہے، مذہب کا اصول نہیں بدلتا۔ عادت بدل جاتی ہے، مذہب کا اصول نہیں بدلتا۔ ابھی جلوس نکلے گا، جلوس میں ہر ایک آدمی نظر آئے گا، ماؤں کی گود میں ننھے ننھے بچے ہوں گے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہو۔ یہ ماتم کر کے بتاتے ہیں ماتم کرنا عادت نہیں ہے، مذہب کا اصول ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد۔ یہ میرا عزیزو وقت تمام ہونے چلا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا یہ ہماری عادت نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کا اصول ہے۔ عادت بدل جاتی ہے، مذہب کا اصول نہیں بدلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے اوپر رنگ الہی چڑھا لے۔ رنگ الہی جب کوئی چڑھا لیتا ہے تو سماج کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے، اپنے کو سماج کے ماحول میں نہیں رنگنے دیتا۔ اب میں نے آپ کو ایک پکا کلر دکھلایا ہے نا، اب ایک کچا کلر بھی سن لیجیے۔ یہ تو پکا کلر ہے نا، بلال حبشی والا، ابو ذر غفاری والا۔ ظلم تھک گیا، اسلحے ٹوٹ گئے، بربریت تمام ہو گئی، لیکن رنگ الہی اترنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچا کلر بھی تاریخ میں بھرا پڑا ہے، آپ دیکھ لیجیے کچا کلر۔ میرے استاد کا ایک جملہ ہے علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کا، اللہ خدا مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ وہ ایک جملہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہر ایک انسان کی زندگی میں ملک رہ ایک بار ضرور آتا ہے۔ اور یہ بات کہاں تک پہنچی ہے وضاحت کر دوں تاکہ آپ کا یہ جو تعجب خیز نگاہیں ہیں یہ آپ تک کوئی میسج پہنچا دے۔ ہر ایک انسان کی زندگی میں ملک رہ ضرور آتا ہے۔ ملک رہ سے مراد وہ نہیں ہے جو ایران کا ایک ٹکڑا ہے جو عمر سعد کو ملا تھا۔ ملک رہ ہر ایک انسان کی زندگی میں ملک رہ اس کی حیثیت کے اعتبار سے آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی انسان کی زندگی میں ملک رہ کہیں ممبری کا چناؤ ہو سکتا ہے کسی کے لیے ملک رہ ایک چھوٹی سی سروسی ہو سکتا ہے کسی کے لیے ملک رہ کسی انجمن کی صدارت ہی ہو سکتا ہے کسی کے لیے ملک رہ ایک دولت و ثروت کا ہونا ہی ہو، یعنی جس کے آتے ہی انسان کا اصل رنگ اترنے کا خطرہ ہونے لگے سمجھ لو وہی ملک رہ ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ملک رہ ہماری زندگی میں نہیں آتا، ملک رہ سب کے سامنے آتا ہے۔ ورنہ آپ تاریخ پڑھیے، ملک رہ سے پہلے عمر سعد بھی بہت بڑا اللہ والا تھا، یہ کچا کلر ہے۔ عمر سعد سے پہلے یہ بھی بہت بڑا اللہ والا تھا، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا۔ اس کا عالم یہ تھا کہ اس نے 27-28 حج کر رکھے تھے عمر سعد، اور اتنا بڑا اللہ والا تھا کہ جب یہ بازار سے گزرتا تھا تو بازار کے لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص، ابی وقاص کا بیٹا جا رہا ہے عمر سعد، یعنی اتنا رنگ الہی چڑھ گیا تھا کہ لوگ اس کا احترام کر رہے تھے، مگر یہ رنگ الہی کب تک چڑھا رہا؟ جب تک ملک رہ نہ دیکھا۔ پتہ نہیں یہ بات کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ جب تک ملک رہ نہیں آیا، جب تک یہ انسان اللہ والا بنا رہا، اور جیسے ہی ملک رہ نظر آیا امام وقت سمجھاتا رہ گیا کہ تجھے نصیب نہ ہوگا، تو کہنے لگا میں جو سے کام چلا لوں گا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ کچا کلر ہے جو عبادت الہی کے ساتھ آتے کے ساتھ ہی انسان کے وجود سے اتر جاتا ہے۔ اور لہذا میری قوم کے نوجوانوں، جب بھی اللہ ہر ایک کو ملک رہ دیتا ہے، ملک رہ دینے کے بعد انسان اپنا اصل رنگ الہی اللہ کا رنگ اپنے وجود سے نہ اترنے دے، اسی کو کہتے ہیں رنگ الہی۔ اب میں سنا دوں ایک واقعہ، صلوات محمد والا۔